السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے قرض اگر لو تو ادا کرو۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرض لینا عادت بنا لیا ہے۔ قرض لینے آتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، پر لے کر اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے۔ جب وقت دیا ہے اس پر فون نہیں اٹھاتے، ملاقات نہیں کرتے، جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ایسے قرض لینے والوں کو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ قرض کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی جنازے کے بارے میں خبر آتی کہ نماز پڑھانی ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سب سے پہلا سوال کرتے، کیا تمہارے ساتھی کے اوپر کوئی قرضہ باقی ہے؟ اگر کہا جاتا ہاں تو آپ پوچھتے کوئی ادا کرے گا، اگر کہا جاتا ہاں تو ٹھیک، نہیں تو آپ اس کی نماز نہیں پڑھاتے، کسی اور کو ذمہ دار بناتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1313، اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر من خطایایا، اگر میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٌ، اگر تو ثواب کی نیت سے کرے گا، صبر کے ساتھ آگے بڑھے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، تو اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے قرضے کے۔ یعنی شہید اگر شہید بھی ہو جائے تو اللہ اس کا قرضہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ قرضہ ادا کر نہ دے یا کسی کو ذمہ دار نہ بنا دے۔ مسند احمد ہی کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سوال کیا اس کا قرض ہے؟ جانتے ہیں کتنا قرض تھا؟ صرف 2 دینار، بہت چھوٹی سی رقم۔ یہاں تو لاکھوں روپے قرض لے کر منہ نہیں دکھاتے، چہرے نہیں دکھاتے، ملاقات نہیں کرتے، صحیح سے جواب نہیں دیتے، بلکہ لینے کے بعد اور زیادہ جیدار ہو جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ دنیا میں سب کر لوگے، قبر سے لے کر آخرت تک کیا جواب دو گے؟ صحابی سے پوچھا گیا کہ ان کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ تو کہا صرف 2 دینار کا قرضہ ہے۔ کہا کون اس سے ادا کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں ادا کروں گا۔ اگلے دن وہ صحابی آپ کو ملے، آپ نے کہا وہ دینار ادا کر دیے؟ کہا ابھی ادا کیے ہیں۔ جانتے ہیں آپ نے کیا جملہ کہا؟ الآن بردت علیہ جلدتہ، کہ اب اس کی جلد کو اللہ نے ٹھنڈک دی ہے، یعنی کل سے لے کر آج تک اس پہ عذاب قبر چل رہا تھا کیونکہ اس نے قرض ادا نہیں کیا تھا۔ آج تو نے ادا کر دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یاد رکھو یہ قرضہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، انتہائی زیادہ ضرورت ہو تو قرضہ لو، لیکن جب لو تو ذمہ دار بناؤ، گواہ بناؤ، لکھ کر رکھو، ذمہ داری گھر والوں کو دو کہ اگر مجھے اچانک کچھ ہو جائے ادا کرنا، اور جیسی اللہ طاقت دے فوراً قرض ادا کر دیا کرو۔ آپ قرضہ لے کر اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہو، اسٹیٹس لگاتے ہو، ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہو، جس سے آپ نے پیسہ لیا ہے اگر وہ بد دعا کر دے تو وہ مظلوم ہے، اللہ اس کی بد دعا کو ڈائریکٹ سنے گا، آپ برباد ہو جاؤ گے، آپ کا مال دولت برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اے قرض لینے والوں، قرض لیا ہے تو ادا کرو، ادا کرنے کی ذمہ داری ادا کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا اور قبر سے لے کر آخرت تک بھی عذاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔